جو مصیبت میں ہے وہی دوا کی تلاش میں ہے. وہ جو اپنی پریشانی کا علاج نہیں ڈھونڈ رہا ہے، کیا وہ عاشق ہے؟ اے یونس، آؤ اپنے دوست کی تکلیف کو کم کرو. جس کے دل پر عشق کا تیر نہیں لگا، کیا وہ عاشق ہے؟ السلام علیکم یونس امرے. وعلیکم السلام. خوش آمدید اوران صاحب. امید ہے میں غلط وقت پر نہیں آیا. ایک بہت اہم مسئلہ ہے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے یونس امرے. استغفر اللہ. اگر میرے پاس دوا ہے تو میں آپ سے نہیں چھپاؤں گا. جی ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. بیٹھیے. والدہ، وہ میری اور ہولو فیرا کی شادی پر راضی نہیں جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے. میں چاہتا ہوں وہ مسلمان ہو تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ایک ساتھ رہیں. لیکن اسے قائل نہیں کر پا رہا ہوں میں. یونس امرے، میں چاہتا ہوں کہ ہولو فیرا اسلام کے بارے میں سب کچھ جانے. وہ پسند کرے گی اسے. صرف اللہ ہے جو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم جب چاہیں بندے کو مومن نہیں بنا سکتے جب تک وہ نہ چاہے. تو وہ نہیں چاہتی اور میں بھی نہیں جانتا کہ کیا کروں اب. یونس امرے، آپ کی باتیں دل کو چھو جاتی ہیں. اس دن جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے تو ہولو فیرا بھی آپ کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی تھی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس میرے درد کا علاج ہے. میرا کام آسان کر دیجیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بعض قریبی رشتہ داروں کو یقین دلانے کے لیے بہت ساری باتیں کی. تمہیں معلوم ہے ان کے اتنے زیادہ اصرار کے بعد بھی ان کے چچا نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. پیار صرف پیار ہی ہوتا ہے. حضور تمام انسانوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں. آپ انسانوں کی ہدایت میں ہر وقت تبلیغ اور مسلسل کوشش فرماتے رہے. بعض قریبی لوگوں کا اسلام قبول نہ کرنا آپ کے لیے کرب کا سبب تھا. آپ کی چاہت یہی تھی کہ سب اسلام قبول کر لیں. البتہ یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا. سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے. اس مبارک دور میں بھی ایسے بد نصیب تھے جو حق کو نہیں مانتے تھے. یقیناً اللہ جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے حق کی طرف کر دیتا ہے. آپ کا مطلب ہے یونس امرے انتظار کرنا ہوگا اس سب کے لیے؟ یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مسلمان انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ کوشش کرتا ہے. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اسے اسلام کے بارے میں بتائیں تو پھر اسے اس کی زبان میں بتاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول نے کیا تھا. ورنہ
منبر پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کے بارے میں بتانا آسان کام ہے، بیٹھ کر اسلام کے بارے میں بات کرنا آسان ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بن سکتے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم رسول کے اخلاق کی تقلید کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری عبادت میں اتنا اخلاص پایا جاتا ہے؟ اس وجہ سے ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، پھر اس پر بات کریں گے۔ جب ہم اسلام کی حقانیت کے بارے میں حکمت سے بتائیں گے تو امید ہے وہ اہل و فیرا اسلام قبول کر لے گی۔ کیا اس پہ میری بات اثر کرے گی یا آپ کی بات اثر کرے گی؟ فیصلہ آپ کا ہے، ورنہ تو ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اس کے لیے لغو ہوگا۔ اہل و فیرا کی ایسا کرنے کی خواہش آپ پر منحصر ہے اورحان صاحب۔ اس لیے ہولو فیرا کی خواہش مجھ پر منحصر ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا، بہت شکریہ یونس امرے۔